اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات کی نماز تراویح میں سورہ انفال مکمل اور سورہ توبہ جو کہ 10ویں سپارے کے میں پائی جاتی ہے، یعنی 10ویں سپارہ مکمل رات الحمدللہ ہماری تراویح میں ہو گیا۔ 10 سپارے رات کی نماز تراویح میں مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، باقی 20 سپارے باقی رہ گئے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے انشاءاللہ مکمل ہوں گے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مکمل نماز تراویح سنتے ہیں اور بلکہ جن کو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کے باقاعدہ انہیں اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ قاری صاحب کہاں کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ بیان کیا جا رہا تھا۔ کل کی تلاوت کردہ سورۃ مبارکہ سورہ اعراف کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں 4 مرتبہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدمیوں۔ اس میں صرف مسلمان مومن نہیں کہا گیا بلکہ کہا اے آدمیوں، اے آدم کی اولاد۔ اور یہ 1 2 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ اس صورت میں کہا گیا۔ پورے کائنات کے انسانوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں یہ پہلا جو خطاب ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جب تم پہ حملہ کرے گا تو وہ پہلا کام یہ کرے گا تمہارا لباس اتار دے گا، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس نے قسم اٹھا رکھی ہے تاللہ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ اللہ میں تیری قسم ہے کہ سیدھے راہ پہ ضرور بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، ان انسانوں کو جن انسانوں کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے میں بھی انہیں جنت میں جانے نہیں دوں گا، میری پوری کوشش ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ قبول فرماتا رہوں گا۔ اس لیے بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے رب سے تعلق رکھے، اور شیطان راستوں میں بیٹھ کر کرے گا کیا؟ پہلا کام کیا کرے گا؟ انسان کا لباس اتارے گا، انسان کو ننگا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماحول معاشرے میں جو کسی کا دشمن بن جاتا ہے اس کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی ننگا کرتے ہیں، جب دشمن آپ سمجھتے اس کا لباس پھاڑ دیتے ہیں، اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں۔ آئے روز آپ اخبارات پہ پڑھتے ہیں فلاں نے جناب ان کی عورتوں کی چادریں چھین لی، عورتوں کو ننگا کر دیا۔ یہ دشمن کا پہلا وار ہوتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اس کے عیبوں کو کھولتا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کو ننگا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ننگا کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ شیطان کا کام ہے، لہذا مسلمان بھی اگر مسلمان کو ننگا کرتا ہے تو یہ اس کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اللہ دنیا آخرت میں اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اس لیے پردہ پوشی کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کو ننگا کرنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ لباس کا مقصد کیا ہے، اللہ نے اس تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ لباس کے 2 مقصد اللہ نے بیان فرمائے، ایک انسان کی زینت اور دوسرے اس کی پردہ پوشی، ستر کو ڈھانپنا۔ اگر انسان لباس پہننے کے باوجود اس کے ستر نہیں ڈھانپا جا رہا تو سمجھ لیجیے اس کا لباس پہننے کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ اور اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض دفعہ اتنا باریک لباس ہوتا ہے کہ اس لباس سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس انسان کے وہ اعضاء جسے ڈھانپنا چاہیے وہ ڈھانپتے نہیں نظر آ رہے ہوتے۔ اور بعض دفعہ اتنا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائٹ پہنا ہوتا ہے، اتنا چست کر کے سخت کر کے پہنا ہوتا ہے کہ انسانی وہ اعضاء جو نظر نہیں آنے چاہیے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو سمجھ لیجئے یہ شیطانی کارکردگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس لباس کو پسند فرمایا وہ ڈھیلا اور ایسا جو انسان کے لیے خوبصورت بھی لگے اور اس کے پردہ داری بھی رکھے، اس کے وہ اعضاء جو دوسرے انسان کو نہیں نظر آنے چاہیے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ، پاؤں کے علاوہ سارا جسم یہ ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ لہذا جو اسلامی لباس ہے، میں ہر سال یہ کہا کرتا ہوں چونکہ عید کا موقع ہے، ماہ رمضان المبارک میں ہر انسان لباس اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں نیا لباس پہنوں،
تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ لباس پہنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ لباس بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان لباس پہنتا ہے تو اس وقت باقاعدہ اسے دعا سکھائی گئی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اس وقت دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی غیر حول منی ولا قوت۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بغیر میری محنت و کوشش کے مجھے بہترین لباس عطا فرما دیا۔ اور لباس اللہ رب العالمین نے یہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، گویا کہ لباس جنتی تحفہ ہے۔ تو جو بندہ اپنے آپ کو ننگا کر لیتا ہے اس جنتی تحفے کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ تو چونکہ عید کے موقع پر ہمارے ہر نوجوان ہمارا چھوٹا اور بڑا لباس تو پہنتے ہیں، لیکن لباس ایسا ہوتا ہے جو ان کے صدر کو نہیں ڈھانپ رہا ہوتا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی بندہ ایسا لباس پہنے کہ جس کا آگا پیچھا نظر آ رہا ہو، خاص طور پر یہ نوجوان نسل بعض دفعہ ایسی پینٹ پہنتے ہیں اور ایسی چھوٹی شرٹ ہوتی ہے کہ جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو کمر ننگی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر سجدے کے دوران یا رکوع کے دوران یا نماز کی کسی بھی حالت میں اگر انسان ننگا ہو گیا تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، نماز ہوگی نہیں۔ تو آگے پیچھے بھی ایسا لباس ہونا چاہیے جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ تو ہمارا الحمدللہ جو پاکستانی لباس ہے سلوار قمیص، یہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہے، ڈھیلا ڈالا ہے اور انسان کے سطر کو بھی ڈھانپتا ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ لہذا نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے عید کے موقع پر اگر لباس سلوانا ہی ہے تو بہترین لباس آپ کا سلوار قمیص ہے، اسی کو آپ ترجیح دیں، اور یہ ہمارا قومی لباس بھی کہلاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ لباس سے انسان پہچانا جاتا ہے، اس لیے اہل عرب کہتے ہیں الانسان باللباس، کہ انسان اپنے لباس سے ہوتا ہے۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، باہر کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں سلوار قمیص والا اگر بندہ آپ کو مل جائے گا آپ کا دل دیکھ کے خوش ہو جائے گا، یار یہ کوئی اردو سپیکنگ ہے، یہ ایشیا کا رہنے والا بندہ ہے، یا یہ پاکستانی ہے، یا یہ بنگلہ دیشی ہے، یا یہ انڈیا کا ہے۔ اور آپ پھر اپنی زبان میں اس سے گفتگو کرتے، اس سے مانوس ہوتے آپ نظر آئیں گے اور آپ اس کو اپنے قریب کریں گے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اس لباس نے بتا دیا یہ کوئی اپنا ہے۔ تو لہذا انگریزوں کا لباس نہ پہنا کریں۔ ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے اور اپنا لباس ہی ہمیں پہننا چاہیے، یہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں نے صرف اس مناسبت سے، اگلی دو آیات مبارکہ میں بھی لباس کا ہی ذکر ہے، اور لباس کے متعلق میں نے بتا دیا کہ لباس وہی خوبصورت ہے جو آپ کے لیے زینت بھی بنے اور آپ کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں وہ چھپائے بھی۔ اگر لباس پہننے کے باوجود آپ ننگے نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کا لباس ایک مقصد تو آپ کا پورا کر رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت لگ رہے ہیں، لوگوں کو نہیں لگتے۔ اپنے آپ کو آپ سمجھتے ہیں میں خوبصورت لگ رہا ہوں پینٹ شرٹ پہن کے، لوگوں کو نہیں لگتے، لیکن دوسری جو لباس کی خوبی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں پائی جا رہی، آپ کے وہ اعضاء جو پوشیدہ ہونا چاہیے تھے وہ پوشیدہ نہیں ہو رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی یہ جو نعمت ہے اس کو بھی ان اصولوں کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اس کی